الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی رات و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو حکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، جنہوں نے ہمارے آپ کی رشد و ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر دور میں ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ کے ان تمام جملہ انبیاء کرام پر اللہ کی بے شمار درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس عنوان پر کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مختصر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں ہم اور آپ تبھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اعمال کر رہے ہیں جو اعمال ہمیں جنت میں لے جائیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کیا کیا ہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک پوری لسٹ ہمیں بتا دی ہے کہ یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جنت۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جنت ہمیں فری میں مل رہی ہے، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانا چاہتے، اور جہنم کا ٹکٹ ہم نوٹ خرچ کر کے لے لیتے ہیں، جہنم بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں اور جہنم بھی لے رہے ہیں۔ آپ نظر ڈالیں جنت کے راستوں پر، نظر ڈالیں۔ بخاری شریف کتاب التوحید اٹھائیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ صرف کہہ دو تو جنت نہیں، لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کرنا ہوگا، ورنہ روزی دینے والا اور بارش برسانے والا صرف اللہ ہے، یہ تو کافرین مکہ بھی مانا کرتے تھے، عرب کے کافر بھی یہ تصور کرتے تھے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے، تو صرف یہ وہ غیروں کے پاس جو جاتے تھے وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں غیروں کو، عرب کے کافر اپنے معبودان باطلہ کے پاس ان کو سجدہ بھی نہیں کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے بھی نہیں تھے، وہ تو صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارشی ہے، یہ میری دعائیں اللہ تک لے جاتے ہیں، بس ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش لے کے جاتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آیا ہو تیرے در پہ تو جھولا جھولی بھر کے جاؤ، وہ یہ بھی نہیں کہتے، وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہو جائے۔ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں بیٹا نہیں ہو رہا ہے، آپ اللہ کے قریبی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ ہمارے گھر میں بیٹا بیٹی ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف اتنے سے جرم کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہم کو مسلمان نہیں مانا ہے۔ ہم تو سجدے بھی کرتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنے غریبانوں میں جھانکیں تو لا الہ الا اللہ اپنے اندر کچھ مطالبات رکھتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ پہلا راستہ جنت میں جانے کا۔ دوسرا راستہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا راستہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو یہ بھی جنت ہے۔ ہاں کچھ گنہگار تھا، جوا کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا بھی ہو گیا، تو کیا شرک نہیں کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا؟ محدثین نے یہی لکھا ہے کہ اگر توحید پر مرا ہے، شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا پہلے وہ جہنم میں بھوگتے گا، لیکن بالآخر جہنم سے اس کو نکالا جائے گا۔
توحید کے فائدے اور شرک کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کبھی جنت میں جائے گا ہی۔ تو من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس آدمی کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا راستہ جنت میں جانے کا۔ تیسرا راستہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ جو آدمی مرض موت میں مبتلا ہے اور اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ آدمی بھی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگر اس نے گناہ کیے ہیں اور اللہ نے اس کے گناہ معاف نہیں کیے تو سزا ملے گی اس کو، لیکن پھر اس کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ جنت میں جانے کے راستے، یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں۔ آپ ان نیک اعمال کو اپنائیے، آپ ان راستوں پر چلیے، انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہوں۔ اور اب میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک ایسی حدیث پڑھنے جا رہا ہوں جس کے اندر 4 قسم کے لوگوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور چاروں قسم کے لوگ جنتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ یا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے حساب و کتاب بھی نہیں لیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت میں جائیں گے۔ کون؟ آپس میں صحابہ کرام نے کہا پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ان 70,000 لوگوں میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نکلے اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ آپ لوگ سوچ کر پڑ گئے کہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو سنو وہ کون لوگ ہوں گے۔ پہلا الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ بدشگونی جانتے ہیں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اگر ان کو کہیں سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کریں یا نہ کریں، سفر شروع کرنے سے پہلے، سفر میں نکلنے سے پہلے وہ ایک پرندے کو اڑاتے تھے، ایک چڑیا اڑاتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے جاتا تو کہتے تھے کہ سفر اچھا ہوگا، اور اگر پرندہ بائیں طرف اڑ کے جاتا تو سفر نہیں کرتے تھے، نہیں نقصان ہو جائے گا۔ یہ ہے بدشگونی۔ جیسے آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں نے صبح سویرے فلاں عورت کا چہرہ دیکھ لیا اس لیے میرا کام نہیں بنا۔ یہ ہے بدشگونی۔ تو الذین هم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ولا یکتوون، جو اپنے جسموں کو تڑواتے نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا آدمی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ولا یسترقون، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں، جھاڑ پھونک قرآن آیات سے دم کیا جائے تو جائز ہے، سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جائز ہے، معوذتین وغیرہ پڑھ کر دم کیا جائے تو جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ پر بھروسہ کر کے بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہ کرائے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے، اللہ ہی شفا دے گا، اور بیماری کو اللہ کے سپرد کر دے، تو یہ اور افضل کام ہے۔ اور یہاں پر اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے، وَلَا يَسْتَرِقُونَ، جو بیماری پر جھاڑ پھونک بھی نہیں کراتے ہیں اور بیماری کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں سے ہوں گے۔ 70,000 لوگ
وعلی ربہم یتوکلون، اور جو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوں گے، جن کا ایمان، جن کا توکل، جن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہوگا، تو یہ 4 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، نام ہے ان کا عکاشہ، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دے۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یا عکاشہ، اے عکاشہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں تم بھی ہو۔ ایک اور صحابی اٹھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے بھی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبقک بعکاشہ، عکاشہ تم سب پر سبقت لے گیا ہے، اب عکاشہ کے بعد کسی کے لیے دعا نہیں کی جائے گی۔ قیامت تک جو لوگ پیدا ہوں گے میری امت میں، ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں یہ لوگ بھی شامل ہیں۔ کتنا پیسے خرچ ہو رہے ہیں، کتنی دولت لگ رہی ہے، آئیے جنت میں جانے کا ایک اور راستہ دکھاتا ہوں۔ وضو جو ہم لوگ بناتے ہیں، وضو جو ہم لوگ کرتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے ما منکم من احد یتوضا فیحسن الوضوء ثم یقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنہ الثمانیہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو آدمی وضو کرتا ہو اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہو، اور اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، ہاتھ کو دھونا، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ڈالنا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، کلا کرنا، ناک سے پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، ہاتھ کو ہونیوں تک دھونا، پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے جس نے اچھی طرح سے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھی، وہ کون سی دعا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح سے وضو بنا لیا اور وضو بنانے کے بعد جس نے یہ دعا پڑھ لی، اتنی سی دعا پڑھ لینے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پکارا جائے گا۔ قیامت کے روز فرشتے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے اور اللہ کے نیک بندے اور دنیا کے اندر اچھی طرح سے وضو بنانے والے، جا تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہے داخل ہو جا، جس دروازے سے تو جانا چاہے چلا جا۔ اے نوجوانوں، صرف اتنے سے عمل پر ہمیں جنت کے 8 دروازے مل رہے ہیں، ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھل رہے ہیں، ہمیں جنت مل رہی ہے، لیکن افسوس آج ہمیں وضو بنانے کے لیے فرصت نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے، وضو بنانے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، وضو کے بعد کی دعا ہمیں یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس وضو بنانے کے لیے اور وضو کے بعد کی دعا یاد کرنے کے لیے سمے نہیں ہے۔ ہاں، فلم دیکھنے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، گانا سننے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، موبائل چلانے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، فیس بک چلانے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، گیم دیکھنے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، میچ کھیلنے کے لیے ہمارے پاس سمے ہے، لیکن دعا یاد کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے اور وضو کے بعد کی دعا یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس سمے نہیں ہے۔ جبکہ وضو سنت کے مطابق کرنا اور وضو کے بعد کی دعا پڑھنا یہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔
जन्नत में जाने वाले 8 रास्ते 9 नंबर में देखिए आप। सुनिए जन्नत में जाने का एक और रास्ता। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आप इन रास्तों पर चलिए, इन नेक अमाल को अपनाइए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे। सुनिए एक और रास्ता जन्नत में जाने का। हदीस बुखारी की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा क़ाल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वक़ूलू अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज हम और आप इसको आसान समझते हैं, मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है, हम चाय के होटलों में बैठकर इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं, अज़ान का जवाब नहीं देते। मेरे प्यारे साथियों, जिस नेकी को हम और आप कम समझते हैं, उस नेकी का अजर कितना बड़ा है ये हम और आपको देखना है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने इज़ा क़ाल मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज़्ज़िन के अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन के अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन के अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन के हय्या अलस सलाह तो तुम उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन के हय्या अल फलाह तो तुम उसके जवाब में कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब मुअज़्ज़िन के अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब मुअज़्ज़िन के ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मुअज़्ज़िन के आज़ान के कलिमात दोहराए और इसके बाद की दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बाअसहु मक़ामम महमूद अल्लज़ी वअदता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने मुअज़्ज़िन के आज़ान के कलिमात दोहराए और इसके बाद ये दुआ पढ़ी, बुखारी शरीफ का हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुल्लत लहु शिफ़ाअत यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ ऐसे आदमी के हक में नबी अकरम सिफारिश करेंगे। और जिस आदमी के हक में अल्लाह के नबी सिफारिश कर दे उस आदमी को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल नहीं करेगा तो फिर और कहां करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है। 9 रास्ते हो गए। 10 नंबर पर देखिए आप, सुनिए जन्नत में जाने का एक और रास्ता। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे ए अल्लाह के नबी इज़ा सल्लैतु सलवातुल मक्तूबात, अल्लाह के नबी जब मैं फर्ज नमाज़ें पढ़ लूं वसुम तो रमजान और रमजान के पूरे महीने का रोजा रख लूं वहललतुल हलाल, और अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल किया है उनको भी हलाल जानूं वहरमतुल हराम, और अल्लाह ने जिन चीजों को हराम किया है उसको मैं अपने ऊपर हराम कर लूं। आदखुलुल जन्नत, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाम, हाँ तुम जन्नत में चले जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करना और रमजान के पूरे महीने का रोजा रखना और हराम चीजों को इस्तेमाल करना और हराम करना चीजों से रुक जाना, ये भी जन्नत में जाने का एक रास्ता है जो इमाम कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। आइए जन्नत में जाने का एक और रास्ता बताओ। एक औरत आती है, मुस्लिम शरीफ का हदीस है, कहती है ए अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। मिर्गी एक बीमारी है, अचानक खड़े खड़े हाथ पांव कांपने लगते हैं, गिर जाते हैं। कहा अल्लाह के नबी मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, बहुत खतरनाक दौरा पड़ता है, जब मैं जमीन पर गिर जाती हूँ तो मैं नंगी हो जाती हूँ। ए अल्लाह के नबी आप अल्लाह से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बीमारी को ठीक कर दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औरत ये खातून, मेरे पास तेरे लिए 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन है। पहला रास्ता ये है कि मैं दुआ करूंगा तो तू ठीक हो जाएगी, लेकिन गारंटी नहीं है कुछ कि तू
چاہیے اللہ کے نبی میں اسی بیماری میں پڑی رہنا چاہتی ہوں صبر کروں گی لیکن اللہ کے نبی آپ کم سے کم اللہ سے اتنی دعا تو کر دیجیے کہ جب میں زمین پر گروں تو میں ننگی نہ ہوا کروں میری شرمگاہ نہ کھلے اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ دعا کر دوں گا میرے پیارے ساتھیوں اس دن کی تاریخ سے اس عورت کو بیوی کے دورے تو آئے لیکن وہ برہنہ نہ ہوئی اور اسی بیماری میں وہ صبر کرتی رہی یہاں تک کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا تو بیماری پر صبر کرنا اور بیماری کو بددعا نہ دینا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے اور اب جو ایک راستہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے رسول نے من یزمن لی بین لحیہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی اپنے دونوں دائیں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت مجھے دے دے وہ بین رجلے ہے اور اپنے دونوں پاؤں کے بیچ کی یعنی شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دے یعنی زبان کو غلط بولنے میں استعمال نہیں کرے گا اور اپنی شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اچھے جملے بولے کسی کی غیبت نہ کرے جھوٹ نہ بولے چغلی نہ کرے اور اپنے شرمگاہ کو غلط جگہ استعمال نہ کرے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کی گارنٹی ایک اور راستہ جنت میں جانے کا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی الگ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا نفلی روزہ بتاؤ آج کون روزے سے ہو اتنے بڑے مجمع میں ایک صحابی اٹھے نام ہے ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے روزہ رکھا ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا من تبع منکم اليوم جنازۃ اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی جنازے کا پیچھا کس نے کیا ہے کون ہے جس نے کسی میت کو قبرستان تک لے کے گیا ہو جنازے کی نماز پڑھی کون ہے پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے لگتے اللہ کے رسول آج میں نے جنازے کا پیچھا کیا ہے اللہ کے نبی آج میں نے جنازے کی نماز پڑھی ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا من اطعم منکم اليوم مسکینا اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے کون ہے جس نے کسی بھوکے آدمی کو کھانا کھلایا ہو کہ وہی صحابی حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول آج میرے مسکین کو کھانا کھلایا ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب اللہ کے رسول نے آخری سوال کیا من عاد منکم اليوم مریضا اتنے بڑے مجمع میں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ہے پھر وہی صحابی حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں جس شخص کے اندر یہ چار اچھائیاں جمع ہو جائیں جس نے نفلی روزہ رکھا ہو جس نے جنازے کی نماز بھی پڑھی ہو جس نے کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہو جس نے مریض کی عیادت بھی کی ہو جس شخص کے اندر یہ چار خوبیاں جمع ہو جائیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں ہم اور آپ ان راستوں کو معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا شخص بھی جنت میں جائے گا جنت میں جانے کا ایک اور راستہ آپ کے سامنے ویسے تو جنت میں جانے کا بے شمار راستے بے شمار نیک اعمال ہیں ایک اور راستہ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ کا گھر بنائے گا
حصہ لینا یہ بھی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے جو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جنت میں لے جانے والے چند راستے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ویسے تو جنت میں جانے کے بے شمار راستے ہیں، بے شمار نیک اعمال ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے میرے بارے اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو جنت کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم جمی مسلمان بھائیوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم سب تیرے خطاکار بندے ہیں۔ اے اللہ، تو غفور رحیم ہے۔ اے اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں تو ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو تیری رحمت کو جا چکی ہے تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، تو ان کی قبر کو تحت ملا مشاہدہ فرما دے۔ اور ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمانی کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن مجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ ذارا جواد کریم مالک الرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من عارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم آمین۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واعز واکبر۔